جن جن حضرات نے جو جو بیان فرمایا بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں ایک پہلو اور آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کی تلواروں کا نام اور آپ کی اشیاء کا نام، آپ کے سب کچھ محفوظ ہے، اسی طرح الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے امت بھی محفوظ ہے، امت بھی محفوظ ہے۔ اور میں تھوڑی سی اجمالاً عرض کرتا ہوں کہ دین کی تین مسائل ہیں، تین مسائل ہیں بنیادی ہر دین کے۔ تمام انبیاء مبلغ رہے ہیں توحید کے، توحید کا مسئلہ سب ادیان میں، سب مذاہب میں مشترک ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش وہ تشریف لائے، سب کے دین کلمے کو سب کو جو کلمہ دیا گیا اس کا پہلا جزء لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جزء وہ مختلف، پہلا جزء سب کا ایک اور دوسرا جزء سب کا مختلف۔ پہلے جزء میں دین کا اصل بیان ہوا، تبلیغ ہوئی، تین مسائل: توحید، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال میں توحید، اور دوسرا مسئلہ رسالت پر ایمان لا کر رسالت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کا اصول، یہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ دو۔ اور تیسرا مسئلہ حفاظت وحی، جو تعلیم نبی لے کر آتا اس کی حفاظت کرنا اور تحریف سے بچانا، گویا توحید کو باقی رکھنا اور شرک سے بچنا اور تصدیق انبیاء کی برکت کو حاصل کرنا اور ایمان کو محفوظ کرنا اور تکذیب سے بچنا، جھٹلانے سے بچنا، اور تیسری چیز نبی کی تعلیم کو زمانے کے اندر پھیلانا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ 1,23,999 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی امتوں میں نہ توحید ہے، کہیں ہے توحید نہیں، نہ توحید ہے، نہ تصدیق انبیاء ہے، اور نہ صیانت وحی ہے، تحریف۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں سے اس امت کو محفوظ رکھا۔ آج تک امت کے فساق میں بھی، امت کے شرفاء میں بھی، عابدین، زاہدین اور اولیاء میں بھی توحید کے مسئلے پر کوئی اختلاف، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کے سامنے جائیں گے تو شرک سے ہمارا دامن پاک ہو، الحمدللہ۔ ایک بات، اور دوسرا کہ اس امت کا خاصہ یہ ہے، اس امت کا بوجہ ختم نبوت کے، یہ بوجہ ختم نبوت کے کہ تمام انبیاء اور جو تعلیمات اور کتابوں اور صحف کے ذریعے سے انبیاء کے ساتھ آئے ہیں، وہ سب ان سب پر ایمان بغیر کسی استثناء کے یہ امت محمدیہ کو حاصل ہے، اور کسی امت کو اس بار آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنی کتابیں ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، اور آپ کے بعد نبی اور کوئی ہے نہیں۔ تو ختم نبوت کی برکت سے ہم اس آزمائش سے بچ گئے کہ نبی بدلے، تو نتیجہ ہمارا رسالت و تمام انبیاء
کہ جو بھی آسمان سے اللہ کی کتاب بھیجی ہے ہم کسی کے مکذب نہیں، تصدیق ہے، اور ہمارا دامن تکذیب نبوت سے بھی پاک ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی نبی اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف شکایت نہیں کرے گا۔ تیسری چیز، بلکہ اس کے برعکس انبیاء ہماری شہادت کے موت ان کو ضرورت پیش آئے گی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت شرک کی تہمت لگائے گی کہ ہمیں عیسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، اللہ کٹہرے میں حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت میں عدل ہوتا ہوا نظر آئے، پوچھیں گے۔ پورا رکوع ہے قرآن کا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار فرمائیں گے، اور مقدمہ دائر کریں گی کون؟ یہی امت، یہی نصارہ، یہی عیسائی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن کی محبت میں غرق ہو رہے ہیں، جن کی تہذیب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ واحد امت ہے جس کی جہالت پر قرآن ناطق ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ خود بھی جاہل ہیں، اس کے آباء و اجداد بھی جاہل تھے، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کلام کہہ رہا ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے ہم پاک ہیں انبیاء کی تکذیب سے۔ اور تیسری چیز، چونکہ ختم نبوت تھی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی اس کو باقی رکھنا تھا، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے جو چیز جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب اس امت کو عطا فرمایا۔ صحابہ جیسا تقوی عطا فرمایا۔ صحابہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ اس آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کے بعد جس جماعت کو شمع ہدایت جس کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے وہ یہ امت محمدیہ کا امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کو کھڑائی، ہم تامرون، ہمیں کھڑائی کیا گیا ہے، ہم لینے کے لیے نہیں، ہم دینے کے لیے۔ ہم علوم اور تہذیب اور فنون اور علم وحی، نور وحی کے امین اور وارث ہیں، اور کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی یہ شناخت چھوڑ دی ہے، اگرچہ ہمارے پاس ذخیرہ محفوظ ہے، چیز محفوظ ہے کہ ہمارا۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ نے چونکہ دین کو باقی رکھنا تھا، امت کے اندر یہ تحریف کا خیانت والا مادہ بھی اللہ نے نہیں رکھا، نہ امت کے عوام میں نہ علماء میں۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ، سنت، ایک ایک ادا محفوظ ہے، اسی طرح وحی بھی محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے۔ فقہا اللہ نے اس امت کو دیے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد بھی ان کو عطا فرمایا، حافظہ عطا فرمایا، حافظہ عطا فرمایا، اور اسماء الرجال جیسا علم اور فن ان کو عطا فرمایا کہ انسانیت کو پرکھیں گے کون سے راوی سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، یہ نئے علوم عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنا تھا، تو امت بھی اسی کی وجہ سے محفوظ ہے کہ ختم نبوت، حضور کی نبوت کے بعد کوئی اور نبوت نہیں۔ ہاں البتہ تمام فتنے الحمدللہ محفوظ ہو گئے، ہم بچ گئے، شرک سے بچ گئے، اور ان میں سے ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ امتیں ختم ہو جاتی ہیں شرک اگر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا جو تصور تھا، حضور کے زمانے میں خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، یہ کس وجہ سے تھا؟ وہی محفوظ نہیں رہی۔
اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور بنو اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر آیا ہے، ایک، کسی کی تعلیم محفوظ نہیں، ایک کی تعلیم محفوظ ہے اور وہ سب پر بھاری ہے۔ اور نبی کی کامیابی کس چیز سے ظاہر ہوگی قیامت کے دن؟ کون زیادہ کامیاب ہے؟ جس نے جنتی زیادہ بنائے ہوں گے، جس نے جنتی زیادہ بنائے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا یہاں اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اللہ غلطی تو معاف فرما دی ہے، اب ٹھکانہ بھی دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ اب نہیں، اب جو زمین پر میری طرف سے ہدایت آئے گی اس پر عمل کرو تو پھر یہ ملے گی، تمہیں ملے گی، نہیں تو پھر یہ نہیں ملے گا، پھر جہنم ہوگا۔ تو ہم جنت لینے کے لیے آئے، تو جس نبی کی تعلیم سے جنت ملے گی ہمیں، وہ سب سے زیادہ تعداد حضور فرماتے ہیں جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، جن میں سے 40 صفحے تمام انبیاء کی، 1,23,999 پیغمبروں کی امتوں کی محنت جو جنتی ملا کر 40 صفحے بنے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے 80 صفحے اکیلے حضور، تو ایک بھاری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ نے گویا ہمارے لیے یہ رحمت فرمائی، رب العالمین نے رحمت للعالمین ہمیں دے کر ہمیں صرف ایک کتاب اور ایک شخص کا پابند کیا کہ اس کی راستے پر چلو، ساری دنیا سے بے نیاز کر۔